بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ وہ سب اس وقت لیب میں کھڑے ٹیسٹ پہ پرفارم کر رہے تھے جب ایک دم سے اس کی بلند چیخ پوری لیب میں گونج اٹھی۔ سرشالے اس کی چیخ کے ساتھ بالاج کی بے ساختہ پکار گونجی۔ زرشالے کی چیخ سے بھی زیادہ وحشت بالاج کی آواز میں تھی، جس نے وہاں موجود ہر فرد کو متجسس کر ڈالا تھا، جبکہ خود زرشالے بھی اس کی اچانک چیخ پہ اچنبھے سے اس کی جانب دیکھنے لگی، جو اس کی جانب نہیں بلکہ اس کے پیروں میں کیمیکل کو دیکھ رہا تھا، جو شومائی قسمت سے اس کے نازک پیروں پہ گرنے کے بجائے فرش پہ گر گیا تھا، جبکہ خود زرشالے بھی اس کی اچانک چیخ پہ اچنبھے سے اس کی جانب دیکھنے لگی، جو اس کی جانب نہیں بلکہ اس کے پیروں میں پھیلے کیمیکل کو دیکھ رہا تھا، جو شومائی قسمت سے اس کے نازک پیروں پہ گرنے کے بجائے فرش پہ گر گیا تھا، اور زرشالے کے بروقت پیچھے ہٹنے کی صورت میں اس کے پیروں کو زخمی ہونے سے بچا گیا تھا۔ ایوری تھنگ از اوکے بالاج۔ اس آکورڈ سی خاموشی کو توڑتے ہوئے پروفیسر صاحب نے سنجیدگی سے استفسار کیا تو وہ تب تک سنبھلتا ہوا آگے بڑھ آیا تھا۔ ایوری تھنگ از اوکے سر، مس عالم کو باہر ڈین صاحب بلا رہے ہیں۔ اس نے سرسری سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے ایک نگاہ اس کی جانب دوڑائی، جو بالکل خاموشی سے اسے تک رہی تھی۔ اس کی اس ایک نگاہ میں نہ جانے کیا تھا کہ زرشالے جھرجھری سی لیتی اپنی نگاہیں جھکاتی سر سے اجازت لے کے باہر کی جانب بڑھی، جب ایک سرد سی سرگوشی پہ اسے اپنے قدم من کے ہوتے محسوس ہوئے۔ اپنی حفاظت کرنا سیکھیے مس عالم، کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ اگر آپ کو کچھ ہوا تو اس دنیا کے دو پاگل ترین انسان تہلکہ مچا دیں گے۔ اس کی سرگوشی میں پنہاں مطلب کو سمجھتے ہوئے وہ ناقابل بیان کیفیت کی زد میں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ دو پاگل ترین انسانوں میں ایک اس کا بھائی تھا، لیکن اس دوسرے انسان کا کیا مطلب تھا؟ وہ بہت مضبوط اعصاب کی مالک تھی، لیکن اس شخص نے پہلے ہی دن آ کے جس طرح سے اس کے اعصاب پہ حاوی ہونا شروع کیا تھا، اور اب اس کا یوں اچانک ہی بدلا ہوا رویہ اسے حیرت میں ڈال رہا تھا۔ مگر جو بھی تھا، وہ اب اس کے متعلق شیر لالا سے بات کرنے والی تھی۔ لگژری بیڈ روم میں پڑے صوفے پہ نڈھال بیٹھی وہ دونوں ہاتھوں میں سر گرائے کن پٹی کو انگلیوں سے مسل رہی تھی، جبکہ دایاں پاؤں اضطرابی کیفیت میں مسلسل زمین پہ مارتی وہ اذیت پہ قابو پانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، جس کا وہ ابھی شکار تھی۔ مجھے یہاں رکنا ہی نہیں چاہیے تھا، وہ اپنے کپکپاتے ہونٹوں پہ زبان پھیرتی احساس بے بسی سے بڑبڑائی تو آنکھیں نم ہونے لگیں کہ اس پل وہ واقعی خود کو اکیلا محسوس کر رہی تھی کہ اس کا موبائل اس وقت بیٹری نہ ہونے کی وجہ سے حسب معمول بند تھا، اور اس کے پاس یہاں چارجر بھی نہ تھا کہ وہ منتشا یا مسز جوزف سے رابطے کی سبیل نکال کے اپنی اذیت کو کم کرنے کی سعی کر لیتی، لیکن اب ہر طرف سے ناکامی محسوس کر کے یوں اسے لگ رہا تھا گویا وہ تکلیف کی شدت سے حواس کھونے کو ہے۔ تبھی اس نے بمشکل اٹھ کے سائڈ ٹیبل پہ پڑے جگ کی جانب بڑھنے کی کوشش کی، لیکن اپنی جگہ سے کھڑا ہو کے ایک قدم لینے پہ ہی اس کے پیر بری طرح سے لڑکھڑائے اور وہ حواس کھوتی پورے قد سمیت نرم کارپٹ پہ جا گری۔ اسی لمحے دروازہ کھول کے اپنے مضبوط قدموں کے ساتھ اندر آتا افغن اسے یوں گرتے دیکھ کے بھونچکا رہ گیا، لیکن اگلے ہی پل وہ خود کو سنبھالتا سرعت سے آگے بڑھا اور اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اس کا سر سیدھا کرتے ہوئے جیسے ہی اپنی گود میں رکھا تو اسے جیسے 440 وولٹ کا کرنٹ چھو گیا، کیونکہ اس کی ناک سے لکیر کی مانند بہتا خون اس کے ہونٹوں کو بھی خون آلود کرتا اس کے چہرے پہ پھیل رہا تھا،
ظالے اس کی زندگی میں بہت کم ایسے لمحے آئے تھے جب اسے سب کچھ ہاتھوں سے پھسلتا ہوا محسوس ہوا ہو، وہ خود کو لاچار محسوس کرے، لیکن ایسے بہت کم لمحات میں سے ایک لمحہ اس پہ ابھی آن پہنچا تھا جب وہ ایک ایسی لڑکی کو اپنی آغوش میں لیے بیٹھا تھا جسے اس نے فقط ذاتی مفاد کے لیے اپنی زندگی میں شامل کیا تھا، مگر اس سمے جب وہ ڈوبتی سانسوں کے ساتھ اس کی آغوش میں پڑی تھی تو اسے نہ جانے کیوں اپنی سانسیں ٹوٹتی محسوس ہو رہی تھیں۔ ظالے اس کا چہرہ ہولے سے تھپ تھپاتے ہوئے وہ خالی خالی لہجے میں گویا ہوا، مگر دوسری جانب اس کے ساخت وجود میں جنبش بھی نہ ہوئی تو اسے گھٹن سی محسوس ہونے لگی۔ اس نے فوراً سے اپنے مضبوط بازوؤں میں اٹھایا تو اس نے اس کی ہلکی سی کراہ سنی، امی پانی میں اس قدر بے بسی و لاچاری تھی کہ افغان عالم کے سینے میں مقید برسوں سے پتھر بنا دل اس لمحے ہل سا گیا، لیکن وہ اپنی کیفیت پہ قابو پاتا بیڈ کی جانب بڑھا اور اسے بیڈ پہ لٹاتے ہوئے گلاس میں پانی بھرا اور پھر اسے سہارا دیتے ہوئے پانی پلانے لگا، لیکن پھر سے حواس برقرار نہ ہونے کی وجہ سے اس نے پانی نہ پیا۔ گلاس واپس رکھ کے اس نے موبائل پہ ایک نمبر ملاتے ہوئے موبائل کان سے لگایا، جلدی سے ڈاکٹر صاحب کو لے کے اوپر کمرے میں آؤ، سپاٹ لہجے میں پیغام دے کر اس نے موبائل بیڈ پہ اچھالا اور خود جیب سے رومال نکال کے اسے پانی والے گلاس میں بھگو کے اس کے ناک سے نکلتا خون صاف کرنے لگا۔ وہ ابھی خون صاف ہی کر رہا تھا جب حماد کے ساتھ فرحان صاحب اپنا میڈیکل باکس لیے حواس باختہ سے کمرے میں داخل ہوئے۔ کیا ہوا ظالے کو؟ افغان سب ٹھیک ہے نا؟ وہ پریشانی سے بولتے ہوئے ان کے نزدیک پہنچے تو وہ گہری سانس بھرتا اس کے نزدیک سے اٹھ کھڑا ہوا اور بیڈ پہ پڑا کمبل اس کے وجود پہ ڈالتا ان کی جانب مڑا۔ سب ٹھیک ہے، یہی جاننے کے لیے آپ کو بلایا ہے، اپنے مخصوص انداز میں کہتے ہوئے وہ سامنے سے ہٹا تو وہ اسے ہلکی سی گھوری سے نوازتے اس کی جانب بڑھے جو اس لمحے بالکل زرد پڑی سرسوں کا پھول لگ رہی تھی۔ اس کو ابتدائی اور وقتی ٹریٹمنٹ دیتے ہوئے ان کے چہرے کی گھمبیرتا بڑھ چکی تھی جو افغان کی زیرک نگاہوں سے مخفی نہ رہ سکی۔ وہ بنا کوئی سوال کیے لب بھینچے کھڑا اس کا چہرہ دیکھنے لگا جو رات کی نسبت اس وقت بجھا ہوا دکھ رہا تھا۔ میں نے انجیکشن لگا دیا ہے، ابھی آ جائے گا تھوڑی دیر میں ہوش اسے، تم پریشان نہیں ہو۔ ان کے آخری جملے پہ کرنٹ کھا کے اس نے ان کی جانب دیکھا جو اس کی جانب متوجہ نہیں تھے۔ کیا وہ اس کے لیے پریشان دکھ رہا تھا؟ دل میں سوچتے ہوئے اس نے دونوں ہاتھ چہرے پہ پھیرتے ہوئے جیسے اپنے تمام تاثرات زائل کرنے کی کوشش کی اور دوبارہ سے ایک شفاف اور بے حس خول میں سمٹتا وہ ان دونوں سے بھی پہلے اس کے کمرے سے نکلتا چلا گیا، جبکہ اس کی اس حرکت پہ فرحان صاحب کی اس کی پشت کو پرتعصب نگاہوں سے گھورتے رہ گئے۔ کرسی کی سیٹ پہ سر ٹکائے وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے کندھے دباتی جیسے درد زائل کرنے کی کوشش میں تھی، کیونکہ صبح سے یکے بعد دیگرے 3 سرجریز نے اسے ذہنی و جسمانی طور پہ تھکا دیا تھا۔ تبھی وہ چائے کا آرڈر دے کے اپنے ذہن کو ریلیکس کرنے کے لیے پلکیں موند گئی کہ لیٹنے کا وقت تھا ہی نہیں، کیونکہ کچھ دیر بعد اس نے پھر سے ایک سرجری کرنی تھی۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد دروازے پہ ہلکی سی دستک کی آواز سن کے اس نے خان کا سوچ کے اندر آنے کی اجازت دی تو اگلے ہی لمحے دروازہ کھلنے کی آواز آئی، مگر اس نے آنکھیں یوں ہی موندے رکھی۔ خان چائے ادھر ٹیبل پہ رکھ دو اور جاتے ہوئے دروازہ ٹھیک سے بند کر جانا، وہ دھیمی مگر تھکی سی آواز میں آنکھیں بند کیے ہی بولی تو جواباً خاموشی چھائی رہی، جس پہ عجیب سا محسوس کرتے ہوئے اس نے نیم آنکھوں سے سامنے دیکھا تو ایک جھٹکا سا اسے لگا۔ وہ ایک جھٹکے سے سیدھی ہوئی۔ آپ
اس نے حیرت و بے یقینی سے اسے دیکھا، جو ہلکے نیلے رنگ کی شرٹ جس کے گریبان کے کھلے بٹنوں سے اس کا پٹی میں جکڑا سینہ جھلک رہا تھا، اس کے ساتھ بلیک جینز پہنے، سر پہ پٹی باندھے اور معمول کی مانند چہرے پہ رومال باندھے اطمینان سے اس کے سامنے کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ ہمیشہ کی طرح فریش مگر سرد و سپاٹ لہجے میں استفسار کیا تو وہ جیسے ہوش میں آئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ اپنے اندر ابلتے غصے کو دباتی ہوئی بولی تو اس نے کندھے اچکاتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ آپ کے ہاسپٹل میں مریض کے طور پر موجود ہوں تو پھر خود ہی یہاں میری موجودگی کا مقصد سمجھ لیں۔ اس کے جواب پہ اس کا چہرہ غصے سے دہکنے لگا۔ مریض ہو تو مریضوں والے بیڈ پہ پڑے رہو جہاں تمہیں مکمل ٹریٹمنٹ دیا جائے گا۔ وہ بے لچک انداز میں گویا ہوئی تو وہ اس کے میز پہ ہاتھ جماتا ہلکا سا آگے کی جانب جھکا۔ چائے پی لیں، باقی باتیں بعد میں کر لیتے ہیں۔ اس کے اس قدر اطمینان اور پرسکون انداز پہ اس کے اندر پرزور مزاحمت جاگی اور وہ بنا انجام کی پرواہ کیے چائے کا کپ پکڑتی اس کی جانب اچھال گئی۔ میری زندگی کے مالک نہیں ہو تم جو میں تمہارے دیے گئے آرڈرز پہ چلوں گی۔ ایک کرمنل ہو جس کی تیمارداری مجھے اپنے پیشے کی وجہ سے کرنی پڑ رہی ہے، اسی لیے اپنی لیمٹس کراس کرنے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ گزشتہ عرصے میں جس طرح تم مجھے مینوپولیٹ کر چکے ہو، اگر تم نے اسی روش کو اپنائے رکھا تو میں ہر انجام سے بالاتر تمہارا اپنے لالا کو بتا دوں گی۔ اور یہ بات یاد رکھنا کہ جس دن شراف گن عالم کو پتہ چلا کہ تم زرش عالم کو ٹارچر کر رہے ہو، وہ دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ وہ جو اس دن بالاج کے نام لینے اور اس کی اس استحقاق بھری حرکت پہ بھری بیٹھی تھی کہ وہ اسے ایک ایسے بھنور میں لے کے جا رہا تھا جسے سوچ کے ہی اس کی سانسیں رکنے لگتی تھیں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے اندر چھڑی اس جنگ سے گھبراتی اس کی چھیڑ پہ پھٹ پڑی اور بولتی چلی گئی۔ اس کے خاموش ہونے پہ وہ خاموش نگاہوں سے اسے دیکھتا، اگلے ہی لمحے جیب سے موبائل نکالتا، اس پہ انگوٹھا پھیرتا۔ موبائل اس کے سامنے میز پہ رکھ گیا تو اس کی حرکت پہ بپھری کھڑی زرشے نے حیرت سے موبائل کی بلنگ کرتی اسکرین کو دیکھا تو اسے یوں لگا کوئی اس کے سینے میں مقید دل کو نوچنے لگا ہو۔ السلام علیکم، شراف گن عالم اسپیکنگ۔ اسپیکر سے آتی افغان کی گھمبیر آواز پہ اس کو اپنے کان سائیں سائیں کرتے محسوس ہوئے۔ آپ کے بھائی لائن پہ موجود ہیں، انہیں جلدی بتائیے کہ میں آپ کو ہراس کر رہا ہوں۔ اس کی مطمئن آواز پہ اس نے بھیگی پلکیں اٹھا کے اسے دیکھا اور اگلے ہی لمحے اس کا موبائل اٹھا کے زمین پہ دے مارا اور خود اپنی جگہ سے حرکت کرتی اس کی جانب آئی اور ایک جھٹکے سے اسے گریبان سے جکڑتی کھڑا کر گئی، جو کہ اس کی وجہ سے ممکن ہوا۔ اس کے کھڑا ہونے پہ اس نے اسی تیش زدہ انداز میں بھیگی پلکوں اور بھاری ہوتی سانسوں کے ساتھ ہاتھ اس کے چہرے کی جانب بڑھایا تو اس نے اسی ہاتھ کو اپنی مضبوط ہاتھ کی گرفت میں لیتے ہوئے ہلکا سا گھماتے ہوئے اپنی طرف کھینچا تو اس کی پشت ایک جھٹکے سے اس کے کشادہ سینے سے آ ٹکرائی۔ بہت سے کاموں کے ساتھ ساتھ ایک ایسا کام بھی ہے جو آپ میری مرضی کے بغیر نہیں کر سکتی ڈاکٹر۔ اس کے کندھے پہ بازو جماتا وہ بولا تو ایک بار پھر سے اس کی گرفت محسوس کر کے وہ سسک اٹھی۔ مت کرے میرے ساتھ ایسا پلیز، وہ روتے ہوئے بولی تو اس کے انداز اور انداز تخاطب پہ اس کا وجود لہجہ بھر کو ساخت ہوا۔ تم میرے سامنے نہیں آنا چاہتے تو مت آنا، میں کبھی مجبور نہیں کروں گی، لیکن ایک بار، صرف ایک بار مجھے یہ یقین بخش دو کہ میں جس شخص کے الوژن میں ڈوبی تمہاری قربت کو برداشت کرتی ہوں، تم وہی شخص ہو پلیز۔ وہ سسکتے ہوئے ملتجی لہجے میں گویا ہوئی تو اس کے گرد لپٹے اس کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑی تو وہ یوں ہی آنسو بہاتی اس کی جانب مڑی اور آنکھوں میں آس و نراس کی کیفیت لیے اس کا چہرہ دیکھنے لگی، جس پہ بندے سیاہ رومال کی گانٹھ دھیرے سے کھولنے لگا۔
تو اس کی دھڑکنیں منتشر ہونے لگیں۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا دل اس لمحے آسمانی راز اور خوف کی کیفیت میں ڈولتا دھڑکنا چھوڑ دے گا، لیکن نہیں، وہ کم از کم آج چند لمحے کی مہلت خدا سے مانگنا چاہتی تھی۔ وہ اس لمحے اپنے سامنے اس چہرے کو دیکھنا چاہتی تھی جو اس کے جینے کی وجہ تھا، لیکن پل پل اسے مرنے پہ مجبور کر رہا تھا۔ رومال کی گرہ کھولتے ہوئے اس کی گہری وحشتناک نگاہیں اس پہ مرکوز تھیں، جو چاکلیٹ کلر کے سوٹ میں ملبوس روئے روئے چہرے کے ساتھ اس کے سامنے کچھ کر دینے کا سا عزم لیے کھڑی اسے عجیب سے احساسات سے دوچار کر گئی۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ رومال ہٹا کے اپنے اور اس کے درمیان کے بہت سے پردے ہٹا دیتا، دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ بھاری ہوتے سر اور دکھتی آنکھوں کے ساتھ اس نے کروٹ بدلی تو ایک نامانوس سے احساس کے تحت اس کی نیند میں خلل پڑا، جس کے باعث اس نے بوجھل پلکیں کھول کے ارد گرد کے ماحول کو سمجھنے کی کوشش کی، مگر ہر طرف پھیلے اندھیرے کے سبب وہ کچھ سمجھ نہیں پائی۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ آنکھیں دوبارہ سے مونتی، ایک بھاری آواز نے اس کے حواس سلب کر لیے۔ گڈ مارننگ، امید ہے تمہاری نیند اچھے سے پوری ہو گئی ہوگی، اس لیے اب بستر چھوڑنے کا تکلف کر لو، نیچے ناشتے پہ تمہارا انتظار ہو رہا ہے۔ بے لچک بھاری آواز نے اسے بتایا کہ وہ کہاں تھی، لیکن وہ اس آواز کو یا یہاں موجودگی کا سبب نہیں سمجھ رہی تھی، بلکہ وہ بیتی رات کے مناظر کو سوچ رہی تھی جب اس نے گرتے ہوئے آخری چہرہ جو دیکھا تھا وہ اسی شخص کا تھا۔ تو کیا وہ اس کے بارے میں سب کچھ جان چکا تھا؟ کیا وہ اس کی زندگی کا بھیانک راز پا گیا تھا جو اس نے خود سے بھی چھپانے کی کوشش کی تھی؟ اگر ایسا تھا تو وہ اتنا پرسکون کیوں تھا؟ وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب اس کے ایک دم سے سارے لائٹس آن کرنے پہ اس کی آنکھیں چندیاسی گئی تھیں۔ تمہیں اتنی نیند کیوں آتی ہے؟ اس کی طنزیہ آواز پہ اس کے حواس الرٹ ہونے لگے تو اس نے آنکھوں کے سامنے سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے اس کی جانب دیکھا، جو رات والی ڈریس میں ہی ملبوس تھا، لیکن اس وقت ٹائی اور کوٹ ندارت تھا، جبکہ شرٹ پینٹ سے باہر تھی، جس کے آدھے بٹن کھلے اور کف فولڈ کے کونے تک لپیٹے ہوئے تھے۔ اپنے رفع سے حلیے کے برعکس وہ بہت فریش اور چوکس دکھ رہا تھا، جبکہ بے تاثر چہرہ معمول کے مانند تھا، جسے دیکھ کے اس نے گہرا سکون خود میں سرایت ہوتا ہوا محسوس کیا تھا۔ مجھے نیند اس لیے آتی ہے کیونکہ میرا آپ کی طرح الوؤں کے خاندان سے کوئی واسطہ نہیں۔ وہ سامنے کھڑا شخص کا صرف اسی کے انداز میں جواب دیتی وہ بھول گئی تھی کہ سامنے کھڑا شخص اس کا صرف شوہر نہیں تھا، بلکہ وہ اس کا باس بھی تھا، جس کی شفافیت کی مثالیں پورا شہر دیتا ہے۔ اس کی اس فضول گوئی پہ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا اس کے بیڈ کی جانب بڑھا تو وہ جو اٹھنے کا سوچ رہی تھی، جارحانہ تیوروں سے اپنی جانب اسے آتا دیکھ کر دوبارہ لیٹ گئی۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ کہتا، ہلکی سی دستک کے ساتھ مسز فرحان کمرے میں داخل ہوئی تو بیڈ پہ کمبل میں بکھری حالت کے ساتھ لیٹی زالے اور بیڈ کے بالکل نزدیک رف اور بکھرے سے حلیے میں کھڑے بیٹے کو دیکھ کے وہ جھجک سی گئی، کیونکہ کمرے کا منظر وہ سب کچھ بیان کر رہا تھا جو وہ سمجھنا نہیں چاہتی تھی، مگر دونوں کی حالت انہیں شش و پنج میں مبتلا کر رہی تھی، جبکہ یہی حالت زالے کی بھی تھی کہ وہ یوں اس حالت میں اس کی موجودگی میں ان کی آمد کی توقع نہیں کر رہی تھی اور اب ان سے بے تحاشا شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ ان تین نفوس میں اگر کوئی پرسکون تھا تو وہ شرافگن تھا، کیونکہ وہ اس کے نزدیک یوں ہی کھڑا اطمینان سے اس کے حواس باختگیاں ملاحظہ کر رہا تھا۔ جو مسز فرحان کو سلام کرتی جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی، اپنی جگہ سے اٹھی، لیکن اٹھتے ہی اسے مزید شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ اس وقت اس کا دوپٹہ اس کے پاس موجود نہیں تھا۔ سوری آنٹی، میں نیچے آ ہی رہی تھی، یہ تو بس سر نے لیٹ کروا دیا۔ دوپٹے کی غیر موجودگی پہ خجالت محسوس کرتی وہ تیز تیز بولتی، مزید
بلنڈر مار گئی، جس کا اندازہ اسے افغان کے ضبط سے سرخ پڑتے چہرے اور مسز فرحان کا معنی خیز نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھنے سے ہوا، اور اگلے ہی لمحے اس کا چہرہ اتنی صورت سے سرخ پڑا کہ اسے کھا جانے والی نگاہوں سے گھورتے افغان کو محسوس ہوا کہ اس کے چہرے پہ یکایک کسی نے پینٹ پھیر دیا ہو۔ کوئی بات نہیں بیٹا، اپنے سر سے اچھی طرح فری ہو کے نیچے آ جائیے گا، اور کوئی جلدی نہیں ہے، ہم انتظار کر لیں گے۔ اس کی حالت کے پیش نظر وہ شگفتگی سے کہتی کمرے سے نکل گئی۔